چچا بیچ رہا ہے اور بھتیجی خرید رہی ہے. تو یہ مطلب ایک مذاق ہے پوری قوم کے ساتھ. جو موروثی سیاست ہے یہ بھی پاکستان کی جمہوریت کو کھا گئی ہے. کاروباری لوگ ہیں ان کو پالیٹکس میں ویسے نہیں ہونا چاہیے. سننے میں آتا ہے جی کہ رات گئے انتظار حسین پنجوتا جو ان کو بازیاب کرا لیا جاتا ہے. یہ بازیاب کس سے کرایا جاتا ہے؟ دیکھیں جی, جو جس طرح ان کی آپ اگر ان کے چہرے پہ دیکھیں, جو کرب, جو تکلیف اور جو وحشت ان کے چہرے پہ ہے, وہ سارے نظام کی کہانی بتا رہی ہے کہ ان کو کس طرح اور کس سے بازیاب کرایا گیا. دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ آ کے آگاہ کرتی کورٹ کو, لیکن جس طرح کورٹ کی پروسیڈنگ چلتی رہی اور وہ یہ بتاتے رہے کہ آج وہ ادھر گاڑی ان کی نظر آئی ہے اور آج کیمرے میں ادھر نظر آئی ہے, ساروں کو پتہ ہے کہ کس طرح. اور یہ وہی پیٹرن چل رہا ہے آپ کے سامنے ہے جو پچھلے گزشتہ سال سے جو پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک کے اندر کوئی قانون نہیں, کوئی آئین نہیں, اور ملک میں ایک مارشل لا نافذ کیا گیا ہے. اور اسی طرح پولیٹیکل ورکرز کو وکٹمائز کر رہے ہیں جیسے ماضی میں شاہی قلعوں میں ٹارچر کیا جاتا تھا. جی تاوان جو ہے وہ انہی سے کیوں مانگا گیا, ان کی فیملی سے کیوں نہیں مانگا؟ دیکھیں یہ تو ایک ایپسوڈ قسم کی سٹوری ہے کہ تاوان کے لیے ایک ماں کے لیے ان کو رکھا گیا, ان کی فیملی کو کوئی کال نہیں آئی, کسی سے پوچھا نہیں گیا. تو یہ تو ایک مذاق ہے قوم کے ساتھ, بلکہ سسٹم کے چہرے پہ تماچا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی قانون یا آئین ہے. اچھا مجھے بتائیے گا, وہ بھی ایک وکیل ہیں, آج کل ان کے ساتھ, آج کسی بھی وکلا کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ, وکلا اس پر کیا کریں گے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وکیل تو وہ بعد میں وہ پاکستان کے ایک شہری ہیں, اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے, اگر ہماری قوم اسی طرح خاموش رہے گی اور ہم لوگ سب اکٹھے ہو کے باہر نہیں نکلیں گے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی گھر محفوظ نہیں ہوگا. اور جو وکلا صاحبان کے ساتھ پچھلے 2 سال سے جس قسم کا ٹارچر انہیں کیا گیا ہے, ان کو بیسیکلی نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ یہ واحد قوت ہے جو ان کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے اور جو ریزسٹ کر سکتی ہے. اور یہ صرف پچھلے 1-2 سال کی بات نہیں, میں جو ہمارا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ وکلا تحریک کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ نے وکلا کو ٹارگٹ کیا گیا, اور ہمارے اپنے اندر موجود جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو استعمال کر کے تو وکلا کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے صرف ڈسکریج کرنے کے لیے. یہ کر کے کہیں یہ تو نہیں بتایا ڈرایا تو نہیں جا رہا ہے وکلا کو کہ وکلا ڈر کے سائڈ پر بیٹھ جائے؟ دیکھیں ریاست اپنی طاقت استعمال کر رہی ہے. یہ ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈرانا انہوں نے کیا ہے, یہ بنیادی طور پہ اپنی جو ایک تسلط ہے یہ اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی قوت ادھر پاکستان کے اندر سر نہ اٹھائے جو ان کے مالی مفادات کو چیلنج کرے. کیونکہ براہ راست تو نہیں, انڈائریکٹلی یہ ہمارے جرنیلوں کے, ہمارے سیاسی اشرفیہ کے امبیڈڈ ان کے مفادات ہیں, مالی مفادات, جس کی وجہ سے پوری قوم کو یرغمال بنایا گیا ہے. اور ہر حربہ وہ استعمال کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی سوچ رکھنے والی, کوئی سیاسی نظریات رکھنے والی کوئی ایسی طاقت سامنے کھڑی نہ ہو. اچھا صرف دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا, جیسے کہ ہم سن رہے ہیں کہ پی آئی اے کی جو ہے وہ نجکاری کا عمل یا پھر وہ سٹارٹ ہوا, اس کے بعد صرف اور صرف 10 ارب روپے لگائے گئے, اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ ملکی اثاثوں کو بیچ کے, تو یہ ہم وہی جو میں نے ابھی پہلے آپ سے بات کی ہے کہ ایک تو ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے ایک وہ بولی لگی اور اس کے بعد انہوں نے, تو بات یہ ساری کہ انہوں نے ملک کا ہر ادارہ کھایا ہے. ہر ادارے کے اندر اگر آپ اس کو آڈٹ کروائیں تو اس کی جڑوں میں آپ کو یہی لوگ نظر آئیں گے, ساتھ ان کے سیاسی اشرفیہ, کرپٹ سیاسی اشرفیہ جو ان کے ساتھ ہوگی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح پاکستان کے عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں, اور بالکل جب تک ایک بہت بڑی, اسی لیے آج تک سیاسی کوئی بھی لیڈر پیدا ہوا ہے تو اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے جو مفادات ہیں, جو لوگوں کے, پاکستان کے عوام کے, جہاں پر جیسے آپ بلوچستان چلے جائیں وہاں پہ کیا لڑائی ہے, وہاں پر بھی صرف یہ جو وہاں کے وسائل ہیں ان کی لڑائی ہے. تو یہ ایک مافیا مسلط ہے اور ان کا جو جڑیں ہیں وہ بہت تک جاتی ہیں, اور یہ یہاں پہ لوٹ مار کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا ایئر لائن کا نام جو ہے وہ پنجاب ایئر لائن رکھ دیا جاتا ہے, رکھ دیں گے. یہ دیکھیں ایک موزیکا خیز بات ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو موروثی سیاست ہے یہ بھی پاکستان کی جمہوریت کو کھا گئی ہے کہ چچا بیچ رہا ہے اور بھتیجی خرید رہی ہے. تو یہ مطلب ایک مذاق ہے پوری قوم کے ساتھ. اس میں ٹرانسپیرنسی, بیچنے والے جو ایک ٹرانزیکشن ہوگی اس میں بھی نظر نہیں آئے گی, اور جو خریدنے والے ہوں گے ان میں بھی نظر نہیں آئے گی. یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کو پالیٹکس میں ویسے نہیں ہونا چاہیے.